آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں عالیہ، آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ٹاپک پاکستان کی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے ڈائلاگ ہوا، کوئی 50 کے قریب 50 رکنی جرگہ گیا تھا اس سے پہلے، اور کابل میں ان سے ڈائلاگ ہوا تھا۔ اب اس کے اوپر پارلیمنٹ کو بریف کیا گیا ہے، جس میں کہ پارلیمنٹری پارٹیز کے سربراہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو عسکری قیادت ہے، ملٹری لیڈرشپ وہ موجود تھی، آرمی چیف، اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ اس کو جنرل فیض حمید نے ان کو اس حوالے سے بریف کیا، وہاں پر جتنے بھی شرکا موجود تھے۔ بڑی اہم خبریں، خبر یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے متعلق جو حتمی فیصلہ، ایک فائنل جو ڈیسیژن لیا گیا وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ہوگا، یعنی یہ کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گا اس کو۔ لیکن اس میں سب سے اہم معاملہ یہی کہ ٹی ٹی پی سے جو مذاکرات ہوئے اس میں کیا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر جرنلسٹ رفعت اللہ اورکزئی۔ رفعت، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ شکریہ عالیہ، تھینک یو۔ ہم رفعت آپ سے پہلے بھی اس مسئلے پر بات کر چکے ہیں، آپ نے بہت اندر کی خبریں ہمیں بتائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، کیا سچویشن۔ اب یہ جو اجلاس ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں ایک اہم بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو باتیں ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ جو ٹی ٹی پی ہے، پہلے تو خبر جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ ٹی ٹی پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہتھیار نہیں ڈال، ٹھیک ہے، یہ بھی خبریں ہم نے پڑھی دیکھی، لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ٹی ٹی پی کے ہتھیار ہم سے نہ ڈلوائیں۔ پھر وہ جو ایک انضمام کی بات ہے کہ جی وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے کیا عزائم ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کو بتا دیا گیا، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو فاٹا انضمام کے خاتمے پر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا اس کے حوالے سے انفارمیشن موجود؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا کیا حکومت نے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک بڑا اہم ایشو ہے اس پہ کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور پھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ ساری بریفنگ لی گئی جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا۔ ویسے بھی جو ہے نا یہ جب اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو نومبر میں یہ پہلی مرتبہ یہ طالبان کے ساتھ یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور وہ بھی عمران خان صاحب نے ایک ٹرکش ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا تھا، جس پہ پھر بڑی تمام سیاسی جماعتوں نے بڑا اعتراض بھی کیا، انہوں نے بڑی تنقید کی کہ اتنا بڑا جو ہے نا ایک مذاکرات کا سلسلہ یہ شروع کیا جا رہا ہے طالبان کے ساتھ اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ تو پھر لیکن وہ پھر جو سلسلہ تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور ابھی یہ جو عید الفطر یہ گزری ہے اس پہ دوبارہ سے تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر وہ یہ جیسے کہ آپ نے پھر جرگی کی بات کی تو وہ پھر انہوں نے ایک غیر معینہ مدت تک جو ہے ایک جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ تو اب یہ اس پہ بھی جو ہے نا جب یہ جرگہ کابل گیا تھا، یہ جو 53 رکنی جرگہ تھا قبائلی جرگہ، تو اس وقت بھی کچھ ایسی جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی ہے، ان کی طرف سے اس پہ اعتراض کیا گیا تھا، اس طرح بیانات آئے، جیسے بلاول کا ایک ٹویٹ آئی تھی کہ یہ کیسے مطلب یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں حکومتوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ اور اس طرح جو ہے نا وہ اے این پی جو جس کو ہم مطلب ایک بڑا سٹیک ہولڈر میں کہوں گا، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے تقریباً 1000 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں وزراء بھی ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز بھی تھے، تو انہوں نے بھی اس پہ بڑا اعتراض اٹھایا۔ تو اب اس کے بعد میرے خیال میں یہ پھر حکومت نے ضرورت محسوس کی کہ اب اس کو جو ہے نا اس پہ بات بھی کی جائے، اور اس کو جیسے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اب پولیٹیکل فریم ورک کے اندر جو ہے نا اس کو دیکھا جائے گا، یہ جو مذاکرات ہے یعنی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی جائے گی۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے بڑا اچھا ہے، کیونکہ سارے جو پاکستان میں باقی بھی جو دانشور طبقہ ہے، جو آزاد لوگ ہیں جیسے صحافی ہے، وہ بھی اس پہ بڑی بات کرتے تھے کہ آپ کیسے جو ہے نا مطلب ایک کلدن تنظیم ہے ٹی ٹی پی جو بھی ہے، لیکن ایک تو کلدن تنظیم ہے، تو آپ اس سے کیسے مطلب ایک کلدن تنظیم سے آپ مذاکرات کرتے ہیں اور اس میں آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے، لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ تو یہ انہوں نے ایک اچھا مطلب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اگلے والے جو مرحلے آئیں گے وہ پارلیمنٹ سے پھر اس کیا اگر کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی منظوری یا سب کچھ جو ہے نا پارلیمنٹ سے ہوگا۔ اور جہاں تک اب یہ مطالبات کی بات ہے، جس طرح یہ اس اجلاس کے بعد بھی کچھ سٹوریاں نکل آئی ہیں کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بغیر اسلحے کے وہ نہیں مان رہی ہے کہ وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے، اور ساتھ میں جو فاٹا انضمام ہے، تو یہ اب یہ تو بڑے جو ہے نا مطلب جو سب سے زیادہ اہم ایشوز یا
اس سارے معاملے میں ہے وہ یہی 2-3-4 چیزیں ہیں. جیسے فاٹا انضمام پہ وہ بڑا زور دے رہے ہیں TTP, اور جب یہ جرگہ جب کابل میں تھا تو اس وقت بھی جو ہے نا مطلب 2 دن مسلسل TTP کی طرف سے جو ہے نا فاٹا انضمام پہ انہوں نے خصوصی طور پر ایسے پریس ریلیز جاری کیے. ایک دن بھی انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا اور دوسرے دن بھی. تو یعنی وہ فاٹا انضمام پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف جو ہمیں نظر آتا ہے, فاٹا انضمام جو ہے وہ ایک 25ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی ہوا ہے, ایسا نہیں ہے, یہ تو پارلیمنٹ سے ہوا ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ اس کی 2/3 میجورٹی چاہیے. تو اس وقت تو میرے خیال میں پارلیمنٹ میں جو ہے نا 2/3 میجورٹی ہے بھی نہیں, وہ تو صرف یہ تو سمپل میجورٹی ہے. جو اپوزیشن جماعت ہے انہوں نے تو ان سے استعفے دیے ہوئے ہیں, اب بھی اس کا مطلب آفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے, لیکن وہ تو پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے ہیں. تو کم از کم یہ جو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم اس حکومت میں اگر یہ فاٹا انضمام کو یہ ریورس بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس حکومت میں تو یہ ممکن نہیں ہے. جو اگلی والی حکومت آئے گی اس میں ہوگا, کیونکہ اب تو یہ ویسے بھی جو ہے نا یہ بہت بڑا جو ہے نا, یہ اگر یہ اس طرح یہ کرتے ہیں تو یہ تو سارا جو ہے نا مطلب یہ پھر 4 سال پہلے جس طرح فاٹا انضمام پہ زور دیا جا رہا تھا اور سب سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا, تو اس کے اب یہ کیسے واپس لیتے ہیں؟ یہ تو مطلب اتنا آسان نہیں ہوگا میرے خیال میں. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں نا, یہ جو بات اس میں کی گئی, جیسے کہ یہ کیا گیا کہ ان کو بتایا گیا کہ TTP سے جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ کن کنڈیشنز پر ہونے چاہیے, اس کا مینڈیٹ پارلیمنٹ کو دیا جائے. TTP کی فاٹا کے ساتھ جو انضمام ہے اس کے خاتمے کی جو شرط ہے وہ ریڈ لائن ہے. اچھا, اب اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ دیکھیں وہ جو 50 رکنی جرگہ گیا تھا اس نے تو بات یہ کرنی تھی نا کہ بھائی آپ جن علاقوں پر اپنا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا قبضہ ہونا چاہیے, آپ جن علاقوں پہ کرنا چاہتے ہیں یہ تو ماننے کی ہم نہیں مانتے, آپ اس پہ پھر یہ کہ ہتھیار آپ ڈالیں, اس پہ پھر یہ کہ امن معاہدہ ہو, دہشت گردی ختم ہو, تو یہ تو سب کچھ وہیں کا وہیں لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرط نہیں مانی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی تک نہیں مانی, نہ وہ ہتھیار پھینکنے پہ تیار ہے, نہ وہ یہ بات ماننے پہ تیار ہے کہ نہیں آپ ان علاقوں کی کوئی بات نہیں کریں. بالکل, یہ ابھی جو ابتدائی سٹوریاں ہمیں مطلب جو آ رہی ہے, جیسے آپ نے بھی کہا یا میں بھی جو سنتے آیا ہوں, یا جو فاٹک کی جب یہ جرگہ گیا تھا اس کے ممبران ہے, میں نے خود اپنا شو بھی کیا تھا, ان سے بھی میری بات چیت ہوئی تھی. تو یہ تو ابھی آغاز ہے, مطلب وہ جو اصل معاملات ہے یہ تو ابھی اس میں تو ٹائم لگے گا. جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو ابتدا میں تو دونوں فریقین جو ہوتے ہیں ان کے مطالبات بڑے جو ہے نا وہ بڑے ہائی ہوتے ہیں, یعنی وہ بڑے جو ہے نا بڑے مطالبات وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. پھر جب بات چیت ہوتی ہے تو دونوں طرف سے پھر جو ہے نا اس میں کچھ نرمی آ جاتی ہے. تو اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں فریقین اس بات کو مطلب یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر وہ یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے نا لے دے کے آپ نے جو ہے نا اپنے مطالبے اس پہ مطلب نظر ثانی کرنی پڑتی ہے. کچھ اس کے لیے کوئی مطلب ایک تیسرا کوئی طریقہ ڈھونڈا جاتا ہے. تو ابھی تو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ابھی تو یہ مطلب یہ جرگہ جو ہے یہ تھا, اب یہ واپس آ گیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ پارلیمنٹ پہ, کیا آپ نہیں سمجھتے کیونکہ پرائم منسٹر کی طرف سے پھر یہ بھی اس میں سوال کیا گیا کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس نے آپ کو دی تھی کہ باقاعدہ اپروول جو کچھ اب تک ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں میرا خیال ہوا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں اب تک جو کچھ ہوا اور جو سلسلہ چل رہا ہے بڑا ہی خطرناک قسم کے جو مسائل ہیں وہاں پر, اس کی ذمہ داری اگر آپ پارلیمنٹ پہ ڈال دیں گے تو پھر آگے چل کے کیا ہوگا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو تمام ذمہ داری پارلیمنٹ پہ آ جائے گی کہ آپ ہی نے تو کہا تھا. تو یہ تو میں اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہے نا یہ پولیٹیکل فریم ورک کے اندر یہ ضروری ہے. آپ یہ اگر یہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ہوتا ہے یہ پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. پھر اگر کوئی مطلب اس میں نقصان ہو جاتا ہے کسی طور پہ جو ہے نا یہ ایک سٹیج پہ جا کے اگر یہ بات جو ہے نا رک جاتی ہے, پھر سے جو ہے نا جنگ شروع ہو جاتی ہے, تو جو نقصانات ہوں گے اس کی ذمہ داری کس پہ فکس ہوگی؟ تو میرے خیال میں سوری ٹو انٹرپٹ, ابھی تک جو کچھ ہوا وہ پارلیمنٹ سے پوچھ کے تو نہیں ہوا نا, نہیں ہوا یہاں تک جو حالات پہنچے ہیں اس سے پہلے کب سے کتنی دفعہ لی ہے پارلیمنٹ سے اپروول؟ جو کچھ ہوا ہے, جو قیدیوں کو چھوڑا تھا وہ پوچھ کے چھوڑا تھا ان کے, بلکہ یہ بھی سوال ہوا ہے کہ بھئی سب سے بڑی تو جو ہے وہ ریزرویشن, وہ تو یہی ہے نا جو سوال وہاں پہ اٹھے ہیں کہ جی جن لوگوں کو چھوڑا ہے کیا وہ چھوڑنے کے بعد کیا حالات ٹھیک ہو گئے, کیا وہ ہو گیا, اور اگر ابھی تک وہ نہیں مان رہے تو پھر ان کو کیوں چھوڑا گیا, یہ تو ہے نا.
تو اب اگر کوئی اپروول دیتی ہے تو جتنا بھی پیچھے کا پاسٹ کا جتنا بھی مالبہ ہے پھر وہ پارلیمنٹ پہ آئے گا، آپ نے ہی تو کہا تھا. تو اب یہ اس سے پہلے تو جو یہ جب سلسلہ شروع ہوا، جیسے میں نے ذکر بھی کیا نومبر میں، تو اس وقت تک تو عمران خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ پہلی مرتبہ اس نے پاکستانی میڈیا میں بھی بات نہیں کی تھی. وہ تو انہوں نے ایک ٹرکش میڈیا سے بات کر کے اس نے وہاں پہ انکشاف کر دیا کہ ہمارا ایک جو ہے نا وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا مذاکرات کا. تو اس سے پہلے تو کوئی جو ہے نا پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن ابھی یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب یہ یہاں پہ مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ خود بھی سارے طالبان جو ہے نا وہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو پہلے ایک مطلب جرگہ جو ہے نا اسٹیبلش ہوتا ہے. جرگہ جو ہے نا وہ پہلے وہ بات چیت کرتا ہے، اس میں پھر جو ہے نا اعتماد سازی ہوتی ہے. جیسے وہ انہوں نے پہلے جو ہے نا وہ یہ شرط رکھی تھی کہ آپ ہمارے قیدی جو ہے وہ میرے خیال میں 103 کے قریب قیدی تھے، پہلے آپ ان کو رہا کریں. تو اب اس میں جو ہے نا چھوٹے جرائم میں جو ملوث تھے ان کو تو رہا کیا گیا ہے، لیکن جو 2-3-4 ہارڈ کور طالبان ہے وہ جو کمانڈرز ہیں ان کو رہا تو کیا گیا ہے، لیکن ان کو ٹی ٹی پی کے حوالے نہیں کیا گیا ہے. وہ جیسے مسلم خان ہے اور محمود خان ہے وہ تیسری فریق کے پاس ہے، یعنی یا تو افغان طالبان کے پاس ہے، یا دو باتیں کی جا رہی ہے کہ یا تو وہ انہوں نے طالبان کو دیے، افغان طالبان کو دیے ہیں، یا پھر یہاں پہ اسلام آباد میں جو افغانستان کی ایمبیسی ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. وہ اب یعنی ان کو اس وقت رہا کریں گے جب یہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک جو ہے نا وہ ایک قیدی اس کے اوپر جو اس نے سزائے موت اس کو سزا ہوئی ہے ملٹری کورٹ سے، اور دوسرا جو محمود خان ہے اس کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی ہے. تو آپ اس کو کس طرح ریورس کریں گے؟ وہ پھر انہوں نے پریزیڈنشل پارڈن کی بات کی ہے. تو یہ تو پہلے جو ہے نا طالبان کا جو ٹی ٹی پی ہے ان کا اعتماد سازی کے لیے یہ پہلی شرط تھی کہ آپ پہلے ہمارے قیدیوں کو رہا کریں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. تو یہ ابتدائی طور پر جب یہ رابطے تو اسٹیبلش ہوئے، ابھی جو ہے نا وہ فارمل ٹاک شروع ہو گئے ہیں. فارمل ٹاک جب شروع ہوتے ہیں پھر آگے جا کے اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر معاہدے پہ بات چلتی ہے. تو معاہدے کی طرف جب بات جائے گی تو پھر جو ہے نا اس کی مطلب وہ پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے. میں کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ کوئی یہ اگر یہ فیل ہو جاتا ہے یا جو بھی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو کم از کم یہ تو ہونا کہ کوئی اس کی رسپانسبلٹی تو لینا. ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے اس سے پہلے معاہدہ ہوئی ہے تو وہ ناکام ہوئی ہے بدقسمتی سے. ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. اسی ایک نوٹ پر ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ یہ بات بڑی اہم ہے. یہ بات آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو بات میں کر رہی ہوں وہ بھی نقطہ ٹھیک ہے کہ ایک طرف یہ کہ اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ سے کبھی نہیں پوچھا گیا تو پھر وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں پوچھا گیا تو غلط تھا وہ، لیکن اب اگر پوچھا جا رہا ہے تو پھر ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن وہی ایک بات کہ جو اب تک ہوا ہے پھر اس کا سب جو ہے کیا ذمہ دار پارلیمنٹ ہوگی. لیکن بہرحال یہ تو سب کو ہی ذمہ داری لینی پڑے گی، یہ ایک اتنا اہم معاملہ ہے. تو ڈائلگ جس طرح آپ نے کہا کہ ان پروسیس ہے اور یہ بھی چلتا رہے گا، لیکن ابھی تک جو ہے جو بتایا گیا اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ تو ریڈ لائن ہے، یہ تو نہیں مانی جا سکتی ان کی باتیں، ان کو یہ بتا دیا گیا. تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا پیش رفت ہوگی. ابھی تک کے لیے تھینک یو سو مچ رفعت اللہ اورکزئی فار یور پریشیس ٹائم. تھینکس الاٹ. شکریہ، تھینک یو.